ایک وقت کی بات ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام سلینا تھا۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں اپنی بیٹی سیلین کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس کے جاتے ہی سوتیلی ماں نے سلینا سے وہ سلینا سے سارا دن کام کرواتی اور سلین کو کچھ نہ کرنے دیتی۔ سوتیلی ماں نے سلینا کو ایک پتلی سی جیکٹ اور ایک بڑی ٹوکری دی اور حکم دیا کہ وہ جنگل سے سیب توڑ کر لائے۔ جب ٹوکری بھر جائے تب واپس آنا۔ اس نے کھانے کے لیے سلینا کو صرف ایک سخت روٹی کا ٹکڑا دیا۔ سلینا برف میں جلتی ہوئی جنگل کی طرف نکلی۔ درختوں پر ایک بھی پتا نہیں تھا۔ اچانک اس سے ایک پرانا بڑا سیب کا درخت نظر آیا جس کا تنا چمک رہا تھا۔ تجسس میں آ کر سلینا نے درخت کے تنے کو چھوا تو وہ اچانک ایک خوبصورت دنیا میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک شاندار سیب کا درخت تھا جس پر پکے ہوئے سیب لگے تھے۔ درخت نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ سلینا نے بتایا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے لیے سیب لینے آئی ہے لیکن راستہ بھٹک گئی۔ درخت نے کہا کہ وہ اس کے تنے کو ہلائے اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا سارے پکے سیب گر گئے اور اس کی ٹوکری بھر گئی۔ راستے میں اس سے ایک بڑا تنور نظر آیا جس نے اسے سلام کیا اور کہا کہ برائے کرم پکائی ہوئی روٹیاں باہر نکال دو تاکہ وہ جل نہ جائیں۔ سلینا نے خوشی خوشی مدد کی۔ تنور نے شکریہ ادا کیا اور اسے تازہ روٹی کھانے کو دی۔ روٹی کھا کر سلینا تازہ دم ہو گئی اور آگے بڑھتی گئی۔ جلد ہی وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر کے سامنے پہنچی جہاں ایک برف کی پری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پری نے بتایا کہ یہ اس کی دنیا ہے اور اگر وہ چاہے تو یہی رہ سکتی ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ روز بستر جھاڑ کر چادر کو ہلکے سے جھٹکے تاکہ اس کے پر اڑیں اور تب دنیا میں برف باری ہوگی۔ سلینا نے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پری نے اسے محبت سے خوش آمدید کہا اور مزیدار کھانے اور سیب کھلائے۔ سلینا ہر روز صبح سویرے اٹھتی، برف پری کا بستر درست کرتی، چادر کو نرمی سے جھاڑتی اور گھر چمکا دیتی۔ فارغ وقت میں وہ سیب کے درخت اور تنور کی بھی مدد کرتی۔ سب لوگ اسے بہت چاہتے تھے۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا۔ سلینا کو گھر کی یاد آنے لگی۔ برف پری نے پوچھا کہ وہ اداس کیوں ہے؟ سلینا نے کہا کہ اسے اپنے گھر اور باپ کی یاد آ رہی ہے۔ پری کو تعجب ہوا کہ اتنی ظالم سوتیلی ماں کے باوجود وہ گھر کیوں جانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر برف پری بہت متاثر ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو برف میں بدل گئے اور رخصت ہوتے وقت اس نے سلینا کو سونے سے سجی ایک خوبصورت پوشاک دی اور دعا دی کہ وہ ہمیشہ حسین رہے۔ جب بھی بولے اس کے منہ سے سونا نکلے اور ایک دن ایک خوبصورت بادشاہ سے شادی کرے۔ سلینا نے شکریہ ادا کیا، الوداع کہا اور واپس چل پڑی۔ جیسے ہی اس نے سیب کے درخت کو چھوا وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ جب سوتیلی ماں اور سلین نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ سنہری لباس میں چمک رہی تھی۔ سوتیلی ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ جیسے ہی سلینا بولی اس کے منہ سے سونا نکلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئی۔ سلینا نے ساری کہانی سنائی تو زمین پر سونا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سلین حسد میں جل اٹھی۔ اس نے بھی جنگل جانے کی ضد کی۔ سوتیلی ماں نے اسے گرم کپڑے اور بہت سا کھانا دیا۔ سلین برف میں بھٹکتی رہی، ڈرتی بھی تھی مگر حسد میں آگے بڑھتی گئی۔ آخر کار وہ بھی جادوئی درخت کے پاس پہنچی۔ درخت نے خوشی سے سلام کیا مگر سلین نے بدتمیزی سے کہا تم صرف ایک درخت ہو، مجھ سے بات مت کرو۔ درخت نے کہا اگر تم اسے بلاؤ گی تو 5 سیب تمہارے ٹوکری میں گریں گے۔ سلین نے انکار کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ پھر وہ تنور کے پاس آئی۔ تنور نے کہا کہ برائے کرم روٹی باہر نکال دو ورنہ جل جائیں گی مگر سلین نے کہا کیوں کروں، میرے ہاتھ جل جائیں گے اور وہاں سے بھی چلی گئی۔ آخر کار وہ برف باری کے گھر پہنچی اور حکم دیا کہ اسے بھی خوبصورت اور مالدار بنا دیں۔
پری نے کہا، پہلے گھر کا کام کرو، پھر تمہیں انعام ملے گا۔ سیلین نے ہاں تو کر لی مگر کچھ نہیں کیا۔ آخر کار برف پری ناراض ہو گئی۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی ہلائی، سیلین کے کپڑے جو تھے وہ پھٹ گئے، وہ بدصورت ہو گئی اور جیسے ہی منہ کھولتی مینڈک باہر نکلتا۔ سیلین روتی ہوئی گھر لوٹ آئی۔ ماں نے دیکھا تو چیخ اٹھی۔ جیسے ہی سیلین نے بات کی مینڈک منہ سے نکلنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک خوبصورت نوجوان بادشاہ وہاں سے گزرا۔ اس نے سیلینا کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اسے محبت کر بیٹھا۔ اس نے اس سے شادی کی پیشکش کی اور محل لے گیا۔ جلد ہی سیلینا کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، اس کے باپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ باپ نے ظالم بیوی اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد سیلینا اور بادشاہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔